دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بکبک اور سرکش قوم کوئی نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ پیغمبر اسلام نہ تو کسی کو ستاتے تھے اور نہ ہی کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو فلاح کی باتیں بتاتے اور اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کا حقدار کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا پھر ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک ہی دن میں 43 نبیوں اور 107 صالحین کو شہید کر دیا تھا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ قوم قیامت تک کے لیے نالتی قرار پائی اور بروز قیامت پر بھی اس پہ نالت ہوگی۔ آج ہم اسی ویڈیو میں ایک برگزیدہ نبی کے بارے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کو جانیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا اور آپ کی اہلیہ بہت غمگین رہتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین تبلیغ کا کام جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے اللہ کی دربار میں بہت التجائیں اور دعائیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا اور کوئی شخص نہیں ہوا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا اور وہ اپنی خراب قوم کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی میں نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے پہلے شخص تھے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے رخسار مبارک پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور توحید پرست انسان تھے اور آپ نہایت ہی سادہ زندگی گزارنے والے شخص تھے۔ غذا اسی وقت کھاتے جب ضرورت محسوس ہوتی اور لباس اتنا ہی پہنتے جس سے صرف آپ کی ستر پوشی ہو سکے۔ آپ کو جنگلوں اور بیابانوں سے محبت تھی۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزرا جہاں آپ درخت کے پتے اور شہد کو بطور غذا استعمال کیا کرتے تھے اور پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی جائیداد، جہاں رات ہوتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ کے سوا نہ تو کسی کی عبادت کرو اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں جو خوشی اور دل سے ادا کرو، اور میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں، بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ معطر اور پسندیدہ ہے، اور میں تمہیں صدقہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوقا کی انجیل میں کی کتابوں میں درج ہے۔ لہذا خلاصہ یہ
ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے بنی اسرائیل میں عیاشی پھیل رہی تھی۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلیپس کی بیوی ہیرودیاد کو بغیر نکاح کے اپنے گھر رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا کام سر انجام دیتے تھے، لہذا انہوں نے بادشاہ کی اس فحش حرکات پر آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید کر تو دیا، لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی بہت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور سچے اور ایک نیک انسان ہیں۔ نیز بنی اسرائیل کے لوگ بھی آپ کی بڑی عزت و احترام کیا کرتے تھے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، لہذا وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔ لہذا اسی دوران بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاد کی بیٹی نے اپنی سحر آمیز رقص دکھا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے اس سے خوش ہو کر کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی اس موقع کی طاق میں تھی، لہذا اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لو، تو بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں منگا کر دکھا دیجیے۔ بادشاہ اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کو کیسے رد کر سکتا تھا، لہذا اس نے اپنے سپاہیوں کو قید خانے میں بھیجا، جو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر بادشاہ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر تھال میں سجا کر اپنی محبوبہ کی بیٹی کو پیش کیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش نازل ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے سر سے خون گرے تو زمین پر جوش مارنے لگے۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا اور صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر ایک سخت عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت روم کا سیریئر البیریئر تھا، وہ ہیرود سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے اینٹیپا کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ ایک خونخوار فوج لے کر یہودیہ پر نازل ہوا۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا، ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اینٹیپا نے ہیرود کو شکست دے دی۔ اس نے ہیرود کو زنجیر پہنا کر سرعام روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہتھکڑیوں میں جھگڑے ہوئے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان پر پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں مر گئے۔ انجیل میں اس افواج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر دوسری سخت اور جنگجو قوم کو مسلط کر دیتا ہے، جو ان پر قہر بن کر ٹوٹتے ہیں اور وہ اس قوم کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو اس دوران وہاں پر ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر وہ خود غار میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور اس صندوق پر لکھا ہوا تھا کہ یہ یحییٰ ابن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ مبارک اور بال اپنی اصلی حالت میں موجود تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی شہید کیے گئے ہوں۔